بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیہ نمبر 6۔ اللہ کے رسول نے ایک رب کی پرستش اور توحید کی جو دعوت لوگوں کے سامنے رکھی وہ اہل مکہ کے لیے نئی تھی۔ گزشتہ 40-42 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کی نظر و نیاز نہ کبھی ان پر چڑھاوا چڑھایا، نہ ان کی عزت یا احترام کیا، نہ ان کے ناموں کی قسم کھائی۔ لیکن جب 40-42 سال گزرنے کے بعد کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو مکہ والوں کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی دعوت ہی دے رہے تھے۔ اہل مکہ نے کچھ دیر تو صبر کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید حملے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اس کی بات کیا سنو گے، یہ تو جادوگر ہے۔ کسی نے کہا یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر ہونے کا الزام دے رہا ہے۔ گھر کے راستے میں کانٹے بچھانا، بازاروں اور گلیوں اور گزرگاہوں میں بےہودگی کا مظاہرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مارنا پیٹنا اور ان پر ظلم و تشدد کرنا ان کا روزمرہ کا معمول بن کر رہ گیا۔ ذرا غور فرمائیں، اگر کسی معزز خاتون کے شوہر کو اس طرح پاگل یا دیوانہ کہا جائے تو اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سارے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، تب اکیلی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھیں۔ جب آقا زخم کھا کر اس حال میں گھر تشریف لاتے کہ جسم پتھروں سے لہو لہان ہو چکا ہوتا، پاؤں زخمی ہو چکے ہوتے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتیں اور آپ کو تسلی دیتیں اور کہتیں کہ میرا رب آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پسپا نہیں کر سکتی۔ جب گھر میں اہلیہ اتنا ساتھ دیتی، اتنے اچھے انداز سے دلاسا دیتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اس آیت کریمہ پر عمل شروع کر دیتے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 94۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پرچم بلند کرتے، آپ پر تشدد ہوتا تو گھر تشریف لاتے، اور ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد و حساب، بے ادبی اور بے مروتی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو جہل نے کہا، کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ یہ سن کر اس قوم کا بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا، اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا
کسی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اطلاع کر دی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اجڑی ہٹائی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی تھیں اور ان کی عمر محض 4 یا 5 برس کی تھی۔ دعوت توحید جیسے جیسے پھیلتی چلی گئی، قریش کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابو لہب کا گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک بڑے اور مشہور باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ جنگل جاتی، وہاں سے کانٹے چنتی اور انہیں اللہ کے رسول کی راہ میں بچھا دیتی۔ ابو لہب بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ دروازے پہ گندگی ڈال دیتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی بیٹیاں اور گھر کے خادم اس گندگی کو اٹھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے، اے ابو المطلب، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ایک روایت میں ہے، اے بنو عبد مناف، کیا ہمسائے ایسے ہوتے ہیں؟ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کردار بڑا مثالی تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتیں، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاتیں اور لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہے، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عظیم خاتون خدمت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھیں کہ اپنے ہاتھوں میں سالن یا کھانے کا برتن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سر انجام دیتی تھیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ انہیں گھریلو مسائل میں الجھا دیا جائے۔ بیٹیاں کسے پیاری نہیں ہوتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سیدہ زینب کا نکاح اور رخصتی ہو چکی تھی، جبکہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، تاہم ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ قریش نے ان سب کو لالچ دیا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں تو قریش کی جس لڑکی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہیں گے کروا دیں گے۔ ابو العاص، جن کے نکاح میں سیدہ زینب تھیں، انہوں نے تو منہ توڑ جواب دے دیا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے لالچ میں آ کر یہ کام کر دیا۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو پریشان کیا جائے۔ وہ سعادت اور خوشیوں سے بھری ہوئی جو زندگی گزار رہے تھے اس میں رخنہ اندازی کی جائے، مگر قریش کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، کیونکہ طلاق کے فوراً بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے لیے شادی کا پیغام ارسال کر دیا۔ ابو لہب اور اس کے بیٹوں کے مقدر میں رسوائی تھی، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے ابدی سعادت لکھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ انہیں اسلام کی دعوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی، اور انہوں نے چوں و چرا کیے بغیر دعوت حق پر لبیک کہا اور دین اسلام میں داخل ہو کر السابقون الاولون کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت قلبی کی کڑیاں نہایت مضبوط ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے اسباب پیدا فرما کر
آپ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول فرمایا۔ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مالدار، خوبصورت اور اعلی اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی حسن سیرت اور حسن صورت میں بے مثل تھیں۔ یہ شادی فوراً طے پا گئی۔ رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا ہے۔ ابو لہب اور اس کے گھرانے کی بدقسمتی کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رنج و غم کی فضا قائم کر دیں گے، یا کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کر دیں گے، مگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے پہلے سے کہیں عمدہ اور احسن انتظام ہو گیا تھا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریت سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔